السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، یہ ناچیز نے ایک سوال کیا تھا سما ٹیلی ویژن کے رمضان ٹرانزیشن میں جو پروگرام چل رہا تھا نا، اس میں ہمارے وزیر تعلیم جو سکندر حیات صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے، تو ان سے میں نے سوال کیا تعلیم کے حوالے سے کہ ہمارا پورا جو سسٹم ہے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، تو کافروں کا سسٹم ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا جواب عنایت فرمایا، آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں۔ ایک کال اگر ہم لے لیں۔ اچھا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے ہیں فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محمد زاہد بات کر رہا ہوں میں لاہور سے۔ میرا سکندر حیات بھائی سے سوال ہے کہ میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور ضرور، سکندر صاحب سن رہے ہیں۔ جی وہ سوال یہ کرنی تھی کہ دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں ہماری سرکاری زبان اردو ہے اور سارے ہمارے معاملات انگریزی میں طے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارا تو یہ سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ گاؤں میں درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے والا بچہ اور ایک پوش ایریے میں ٹھنڈی ہوا ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے پڑھنے والے بچے کے سامنے کتاب ایک ہی کھلی ہوتی، تو ایک سسٹم پورا ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے وہ مینج ہوتا۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک متزلزل ہیں، ہمارا معاملہ کہیں اور ہے، ہم کر کچھ اور رہے ہیں اور ہم غلام در غلام در غلام پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پورے ان کے سسٹم کے جو یہ ہو سارا سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے یہی ہماری کھپت ہے جو نکلتی ہے نظاروں سے اور وہ چلا رہی ہے۔ بہت جی شکریہ سکندر صاحب۔ بہت اچھا سوال کیا جی، جنہوں نے بھی کیا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے میرے اسی پوائنٹ کو انڈورس کیا کہ جو بھی منسٹر صاحب آتے ہیں وہ اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور انہیں خیال آتا ہے کہ یہ سب سے اچھا فیصلہ ہے اس قوم کے لیے، اور وہ حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ کریکولم ریفارمز کی کمیٹی بنائی ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ شامل ہیں، جیسے نوجوان بھی شامل ہیں، کہ آئیں مل کے بیٹھ کے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ فیصلے کر لیں کہ یہ 10-15 سال کی ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ 3-4 سال ہم نے کچھ کیا اگلے نے آگے کچھ اور کیا۔ تو یہ جو پالیسی ہے اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، نصاب کیسا ہوگا، نصاب کون سا ہوگا۔ ساتھیوں دیکھیں دکھ اس چیز کا ہے کہ یار ہمارے جو منسٹر ہیں، مطلب جو بڑے بڑے آج نام ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ یار ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ تو اسلام کے ساتھ سارا جڑا ہوا ہے، اسی کے ساتھ نتھی ریلیٹ ہے، تو ہم لوگ مطلب کس طرح کی تعلیم کا نیا بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کر بھی ہماری تعلیم تو اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ مروجہ جو اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن سسٹم نافذ ہے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو غلام بنانے کے لیے تھا، اور جب یہ غلام بنانے کے لیے ہے تو آج کے دن تک چلتا جا رہا ہے، اس کو تو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسلامی نظام تعلیم جو کہ علماء کرام بیٹھے مل کر کے، اور جس طرح مسلمانوں کا ایک نصاب تھا، تعلیم کا سسٹم تھا، وہی دوبارہ رائج کریں بنا کر کے، کیونکہ ہم سب تو آزاد ہیں۔ تو حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے پھر کافروں کی ہی تعلیم لینی ہے، انہی کا نظام کو ترتیب دینا ہے، اسی کو سیٹ کرنا ہے، اسی کے اندر سے ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا نئی انوینشنز کر کے تو وہ نافذ کر کے بچوں کو پڑھانی ہے۔ یہ تو پھر مطلب یہی ہو کہ ایک گدھا مر گیا، دوسرا گدھا آ گیا، دوسرا مر گیا، چوتھا آ گیا، یہ تو نئی سے نئی نسل جو ہے نا وہ بنتی چلی جائے گی۔ ہمیں تو اس کو سسٹم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رحمت جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جب یہ ہمارے بڑے جو پالیسی ساز ہیں ان کو ہی نہیں پتہ کہ تعلیم ہماری اسلام کی ہے، تو پھر اسلام کی تعلیمات کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کو بٹھا کر کے تو اسلامی نظام تعلیم مرتب کیا جائے، تو یہ تو بڑا مشکل ہے کام، یہ ممکن نہیں۔ اور پھر دیکھیں واٹس ایپ پہ رات کو ہمارے پاس ملک میں دنیا کے پاس بہت ٹائم ہے کریزی ٹیکسی کھیلنے کا یا لوڈو کھیلنے کا، تو ان کے لیے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایسی گیمز بنا دیں انٹریکٹیو کہ وہ کھیلیں۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس سکول نہیں تھا وہ اس لیے نہیں پڑھ سکا، بٹ وہ دنیا کے ساری ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے ایک ایسی چیز بنا دیں کہ وہ لکھ سکے، وہ پڑھ سکے، آپ کی لٹریسی بہتر ہو جائے۔ بٹ یہ سارے انفارم ڈیسیجن میکنگ سے، انکلوسیونیس سے، لوگوں کے ساتھ مل کے کرنے سے آتے ہیں۔ میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں، اور میں اس بات پہ بھی بڑا ایڈمنٹ ہوں کہ دیکھیں اردو ہماری واقعی مادری زبان ہے،
اور دنیا ہر جگہ پہ اسے پروٹیکٹ کرتی ہے. انگلش بھی سکھائیں, میری سمجھ کے اندر تو 2-3 لینگویجز سکھائیں, بٹ اپنی مادری زبان پہ عبور حاصل کرنا, اس پہ مکمل. میں بھی کینیڈا سے پڑھا ہوں, میں HSN کالج سے پڑھا ہوں, اور مجھے یہ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ مجھے فخر ہے کہ میں پنجابی ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں اردو بولتا ہوں, مجھے فخر ہے کہ مجھے اپنی, جب میں وی کیم فرام انڈیا تو مجھے ابھی اپنے پرانی انڈیا کی جو راجپوتانہ اسٹیٹ ہے اس کی لینگویج جو ہے ہریانوی وہ بھی آتی ہے, کیونکہ مجھے شوق ہے اور سیکھنے سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے. تو ایکسلنٹ کوسچن, اور اس پہ ہم بالکل ایکٹ کر رہے ہیں. آپ اعتماد رکھیے گا کہ ہم یہ مسئلے ختم کریں گے کہ 5ویں تک ایک زبان, 8ویں تک دوسری, 10ویں تک تیسری, اور ایک نصاب ایسا بنائیں گے کہ بچہ پڑھ سکے, ٹیچر پڑھا سکے, آؤٹ پٹ تبھی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں, اس طرح کے سوالات جب حکمرانوں سے کیے جاتے ہیں تو یہ یقین کیجئے کہ وہ مطلب یہ سن کر کے یا سوچ کر کے تھوڑا غور و فکر کرتے اور پھر جواب دیں کہ یار یقیناً ہم تو غلامی کی اصل وجہ ہی یہ تعلیم ہے, اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. تو یقیناً صحابہ کرام نے جو تعلیم لی اور جس تعلیم کے ساتھ آدھی دنیا پہ حکومتیں کیں, وہ تو صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیم تھی اور کوئی بھی تعلیم نہیں تھی, ہے نا. کوئی سائنس ٹیکنالوجی یہ کچھ بھی نہیں تھا, ہے نا. صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہی انہوں نے دنیا پہ حکمرانیاں کیں. تو آج ہم لوگ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ نا غلامی کی پستی میں اتر چکے ہیں اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ غلام ہیں. ہم لوگ بس کھانے پینے کو, دوڑنے بھاگنے کو اور اپنی روزمرہ زندگی کے امور کو سر انجام دینے کو نا آزادی سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ آزادی نہیں ہے. آزادی وہ ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے تحت اپنی زندگی بسر کرے اور دین اسلام کے مطابق اپنے تمام معاملات کو ترتیب دے, اور پھر پرچم اسلام کو پوری دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے جو ہمارے مجاہدین ہوتے ہیں, جو سپاہ سالار ہوتے ہیں, وہ جہاد کے میدان میں وہ ہر وقت سرگرم نظر آتے ہیں. مگر یہ معاملات آج کل سارے الٹ ہو چکے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ تعلیم سے اچھا ذہن بنتا ہے اور پھر انسان اچھا بنتا ہے, معاشرہ ماحول اچھا بن کے وہ اسلامی جو ہے نا سسٹم چلتا رہتا ہے. یہاں پر یہ سارا معاملہ ہی الٹ ہے. تعلیم بھی کافروں کی, نظام بھی انہوں کے, تہذیب و تمدن, فکر, معیشت, معاشرہ, سارا کچھ کافروں کا ہم لوگوں نے اپنا اوڑا ہوا ہے, اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, سرکار کے امتی ہیں. تو یہ بہت بڑا خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یار. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.